ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. یہ بھی متفق علیہ حدیث شریف ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ چاروں جمع ہو جائیں تو وہ خالص منافق ہے۔ تو جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس کا حال یہ ہے کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، اور وہ اسی حال میں رہے گا جب تک کہ اس عادت کو چھوڑ نہ دے۔ وہ چاروں عادتیں یہ ہیں، جب اس کو کسی امانت کا امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب باتیں کرے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد معاہدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے، معاہدہ عہد وعدہ پورا نہ کرے، اور جب کسی سے جھگڑا اور اختلاف ہو تو بد زبانی کرے، گالی گلوچ کرے، بد زبانی کرے۔ تو ایک ہے حقیقی منافق، وہ اعتقادی منافق ہے، جیسے ابن ابی اور اس کی قبیل کے لوگ اور جماعت تھی۔ جو عقیدے کا منافق ہے، جو دل سے کلمہ نہیں پڑھتا، وہ دل سے کافر ہے، اور اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اس کے لیے قرآن میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور ایک ہے سیرت اور کردار کا منافق، یعنی اس کا یہ عقیدے کا منافق نہیں ہے جس میں یہ اعمال پائے جاتے ہیں۔ عقیدے کا منافق وہ ہے جو دل سے کافر ہے اور اوپر زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ یہ سیرت عمل کا منافق ہے، یعنی یہ ان تمام اوصاف کی یہ جو تعریف پیچھے باتیں بیان ہوئی ہیں، ان کی خاص مناسبت ہے منافقت کے ساتھ، تو اس لیے انہوں نے اسے منافق کہہ دیا کہ جس میں ایک ہے تو وہ ایک خصلت نفاق کی ہے، جس میں 2 ہے تو 2 ہے، اور جس میں 4 ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ یعنی اس کی سیرت پکے منافقوں کی طرح ہے، منافق نہیں ہے، اس پر اعمال منافقوں والے جاری نہیں ہوں گے۔ یہ پہلے کل والے درس میں بھی یہ بیان ہوا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے، من مات ولم یغزو ولم یحدث، جو مر جائے، جو اس حال میں مر گیا کہ نہ اس نے جہاد کیا، نہ جنگ کے بارے میں اس کے دل میں خیال آیا، سوچا اس نے کہ میں جنگ کروں، تو علی شعبۃ من، وہ مر گیا شعبہ نفاق پر، نفاق کے ایک شعبے پہ مرا ہے۔ یعنی جو دعوی ایمان کے باوجود اس کے دل میں جہاد کا شوق ہی نہ ہو، یہ بھی منافقوں والی عادات ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف میں حضرت انس سے حدیث شریف مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مومن کی منافق والی یہ نماز ہے کہ دیر تک انتظار کرتا رہے، حتیٰ کہ سورج جب غروب ہونے لگے تو فوراً اٹھے اور جلدی جلدی 4 ٹھونگے مار لے، سجدے کر لے۔ یہ حدیث شریف کے یہی لفظ ہیں کہ حتی یرکب الشمس حتی اذا اسفرت مکان بین کرن الشیطان قام فنکر 4، وہ 4 ٹھونگے مار لے، تو یہ بھی منافق کی بات ہے۔ ورنہ جو پکا مومن ہے وہ تو جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو اس کا دل، اس کی روح تو بے چین ہو جاتی ہے یاد الہی میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ منافقانہ خصلت یہ ہے کہ وہ دیر تک انتظار کرے، اور جب سورج غروب ہونے لگے تو فوراً جلدی جلدی نماز ادا کر لے۔ اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ من ادرکہ الاذان فی المسجد ثم خرج، جو آدمی مسجد میں ہو اور اذان ہو جائے اور وہ مسجد سے نکل جائے، اور اس کو کوئی ضرورت بھی ایسی نہ ہو کہ جو مسجد سے نکلنے کا سبب بنتی ہو کہ وہ اس میں چلو اس کو معذور سمجھا جائے، اور اس کا لوٹنے کا ارادہ بھی نہ ہو کہ چلو وہ کام ختم کر کے واپس آ جاؤں گا، لوٹنے کا ارادہ بھی نہ ہو، تو فرمایا یہ آدمی منافق ہے۔ یعنی اس کا یہ فعل بھی منافقوں والا ہے، اس کا طرز منافقوں والا ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو علامات ہیں، یہ منافقانہ سیرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ عقیدے کا نفاق الگ ہے، یہ کردار، عمل اور عادات کا منافق ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق